صدر محترم، علماء اکرام، اس مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا محی الاسلام صاحب، حضرت مولانا شمس الاسلام صاحب، جن کی سربراہی اور اس ادارے کے تمام اساتذہ ذمہ داران، جنہوں نے آج اس مدرسے کے 100 سالہ اجلاس کو منعقد کیا ہے، خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، ان حضرات کے والد محترم حضرت مولانا بدر العالم صاحب نے اس مدرسے کو جو ترقیات دی ہیں اپنی زندگی میں، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج انہوں نے ہم کو اس جلسے میں دعوت دی اور ہم یہاں پر آ کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ حضرات معلوم ہوگا کہ اس مدرسے کا قیام ان کے دادا محترم نے سن 1919 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ جب مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں پر اس مدرسے کی بنیاد 1919 میں رکھی گئی، اور اس وقت تو یہ بھی ہندوستان تھا، دلی میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت مالٹا کے اندر مقید تھے، انگریزوں نے قید کر کے ڈال دیا تھا۔ 1919 میں دہلی میں ان کے شاگرد رشید حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی، جس کو جمعیت علماء ہند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ملک کے اندر جو صورتحال اس وقت تھی، انگریزوں کا مقابلہ، اور پورے ملک میں جس طریقے سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، اسلام کو مٹانے کی سازش اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے انگریز کی پوری حکومت جو پوری طاقت لگائے ہوئے تھی، اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اس طاقت کو توڑنے کے لیے ہمارے علماء، بزرگ اور بزرگان دین نے جس راستے کو اختیار کیا تھا افراد سازی کے لیے، وہ یہی مدارس اسلامیہ کا راستہ تھا، جس کا قیام اور جس واسطے سے وہ افراد کو تیار کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ملک کے اوپر جب انگریز قابض تھا تو آپ نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ فتویٰ جو آپ نے سن 1803 کے اندر دلی میں دیا تھا کہ آج ملک غلام ہو گیا ہے اور اس غلامی سے آزاد کرانا یہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اس فتوے کے بعد لوگ باہر نکلے، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے افراد باہر نکلے، لوگوں کو جمع کیا اور انگریز کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ 1831 میں لڑائی ہوئی، 1857 کے اندر لڑائی ہوئی، اور ایسی سخت لڑائی آپ نے ملک کی آزادی کے لیے لڑی ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کا ذہن اور دل و دماغ
مکمل طور پر یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ کیسے عظیم لوگ تھے جو اتنے بڑے طاقت سے ٹکرا گئے، نہ ان کے اندر کوئی خوف تھا، نہ ان کے اندر کوئی ڈر تھا، وہ اپنی زندگی کو ہتھیلیوں کے اوپر لے کر انگریز سے ٹکرا گئے، اس کی توپوں سے ٹکرا گئے، اس کی گولیوں سے ٹکرا گئے، بالآخر انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی ارے بھائی 10 منٹ کا تو وقت دیا ہے آپ نے، اس میں بھی آپ پھر اس کو ضائع کر دو۔ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جب لوگ اس طریقے سے بیچ میں نعرہ لگاتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں جب نعرے کا وقت آتا ہے تو پلنگ کے نیچے گھس جاتے ہو اور یہاں بیٹھ کر نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ بہرحال مختصر سا وقت ہے، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مدرسوں نے کیا دیا ہے آپ کو، مدرسے کیوں قائم کیے گئے، ان مدرسوں نے ملک کو، ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کو کیا چیز دی ہے۔ میرے بھائیوں 1857 کی جنگ آزادی یاد کرو، علماء کی شہادت یاد کرو، دلی سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس درخت کے اوپر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ علماء نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، علماء نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں کے اوپر لے کر اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا ہے۔ 50,000 علماء پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹک گئے ہیں۔ میرے عزیزوں اس کے علاوہ کئی لاکھ مسلمان ملک کی آزادی کے خاطر اپنے آپ کو انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا ہے۔ اور ایک وقت ملک کے اندر ایسا آیا کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا، دین کے مسئلے بتانے والے لوگ ختم ہو گئے تھے۔ انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ اعلان کر دیا تھا پورے ملک میں، جہاں پر جو داڑھی اور ٹوپی والا دکھے اس کو پکڑو اور پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دو۔ کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عالم شکل انسان دکھ جائے اس کو پکڑو اور اس کو لے کر پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دو۔ اس کرب کے عالم میں اس ملک کے اندر زندگی گزاری ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، انگریز سے لڑنے والے ختم ہو گئے، مقابلہ کرنے والے ختم ہو گئے، اب انگریز کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ حضرت شاہ صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ تمام مسلمانوں کے اوپر لڑنا فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض، جس طریقے سے روزہ فرض، جس طریقے سے حج فرض ہے، اسی طریقے سے تم کو ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کا دے دینا یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ میرے بھائیوں ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے تو ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، ملک کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا انہوں نے۔ آج ان کی اولادیں موجود ہیں جو بے دست و پا زندگی گزار رہی ہے۔ علماء نے دیکھا کہ اب یہ اولادیں ان کو انگریز اپنے قبضے کے اندر لے رہا ہے، جن کے باپ دادا ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو گئے، آج ان کی اولادوں کو انگریز پکڑتا ہے کہ آؤ ہم تم کو مفت کے اندر تعلیم دیں گے، ہم تم کو فری کے اندر تمہاری تمام ضروریات کو پورا کریں گے، کپڑا بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، دوا بھی کریں گے، علاج بھی کریں گے، تمہاری کتابیں بھی تم کو مہیا کرائیں گے۔ میرے بھائیوں وہ تو انگریز کی گورنمنٹ تھی پوری کی پوری، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک طرف وہ گورنمنٹ ہے اور ایک طرف آپ کے اکابر حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی عابد صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، اور بڑے بڑے جو چند عالم اس وقت رہ گئے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام حضرات سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے، وہ افراد کیسے تیار کیے جائیں جو ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کرے۔
وہ افراد کہاں سے لائے جائیں جو ملک کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کریں؟ یہ جو نوجوان جس کے باپ دادا ملک کے لیے قربان ہو گئے، ان کو کیسے سہارا دیا جائے؟ تو ان لوگوں نے سن 1857 کی جنگ آزادی کے 9 سال کے بعد دیوبند کی بستی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، جس مدرسے کو ہم اور آپ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، وہی نعرہ دیا جو نعرہ انگریزوں نے دیا تھا۔ انگریز نے کہا کہ دو اپنے بچوں کو ہم تعلیم بھی مفت دیں گے۔ مدرسوں کے ان لوگوں نے جو خود غریب تھے، جو خود فقیر تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے وہی نعرہ دیا کہ آؤ تم اپنے بچوں کو ہم کو دو، ہم ان کو تعلیم بھی دیں گے، ہم ان کو کپڑا بھی دیں گے، ہم ان کو کھانا بھی دیں گے، ہم ان کو دوا اور علاج کا پیسہ بھی دیں گے، تم اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ، تم اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیجو۔ میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، طالب علم پڑھنے کے لیے آئے۔ اس دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والا جو پہلا طالب علم ہے، ہم اور آپ اس کو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ان مدرسوں نے وہ جیالے پیدا کیے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ یہ مدرسے ہیں جن مدرسوں نے وطن کے اوپر مٹنے والے پیدا کیے، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے اپنے وطن کو خون دینے والے پیدا کیے، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی ہے، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کی حفاظت کی ہے۔ ان مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے وہی لوگ ہیں جو آج پورے ملک کے اور پورے بر صغیر کے چپے چپے کے اوپر جو گئے ہیں اور جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائی۔ آج ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے مدرسوں کے کام پر اور اپنے مدرسوں کے کام کرنے والوں کے اوپر۔ آج پورے بر صغیر میں اگر 10 لاکھ سے زائد مسجدیں ہیں، اگر 20 لاکھ مسجدیں ہیں، اگر 25 لاکھ مسجدیں ہیں، ہر مسجد کو امام دینا، ہر مسجد کو مؤذن دینا، یہ مدرسے کا کام تھا اور مدرسے نے اپنا کام پورے طریقے سے ادا کیا۔ کوئی گاؤں، کوئی دیہات، آپ پورے بر صغیر کی بات چھوڑیے، پوری دنیا کے اندر آپ جائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر دنیا کے اندر بیٹھ کر اسلام کی حفاظت کوئی کر رہا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند یا دارالعلوم دیوبند سے منسلک کوئی فرد ہے جو دنیا کے اندر بیٹھ کر اس دین کی خدمت کر رہا ہے اور دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ دین کی حفاظت گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر اگر کوئی خدمت انجام دے رہا ہے میرے بھائی تو یہ مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے اور مدرسوں کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر دن و رات گزارنے والے وہی افراد ہیں جو آج دین کی حفاظت کو اپنے کندھوں کے اوپر لے کر ساری دنیا کے اندر پھر رہے ہیں۔ بڑی ناسمجھی کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی دین کی جتنی تحریکات ہیں ان تحریکات کو اگر مدرسوں سے الگ کر کے دیکھتا ہے، کوئی تحریک جو دین کی حفاظت کی ہے وہ مدرسے سے الگ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ملک کے چپے چپے پر، دنیا کے کونے کونے پر ان مدرسوں نے اور مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے لوگوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ آج اسلام دشمن طاقتیں اے مسلمانوں تم کو دین سے دور کرنے کی کوشش کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ آج اسلام دشمن طاقتیں اے مسلمانوں تمہارے دل و دماغ سے اسلام کی اور مدرسوں کی اہمیت کو ختم کر رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں، علماء کو دیکھتا ہوں، مدرسوں کے اندر پڑھانے والوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دین کی نہ دے کر دنیا کی تعلیم کے لیے اسکول اور کالجوں کے اندر بھیجتے ہیں۔ ہم منع نہیں کرتے، لیکن میرے بھائیوں اگر تم دنیا کے چند سکوں کے لیے، اگر تم دنیا کے چند روپیوں کے لیے اپنے راستے کو تبدیل کر دو گے تو یہ بتاؤ کہ دین کی حفاظت کے لیے کون آگے آئے گا؟ میرے بھائیوں، یہ مدرسے
یہ مدرسوں کے اندر پڑھنا، مدرسوں کے اندر پڑھانا، یاد رکھو یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری آخرت کے لیے ہے۔ یاد رکھو اس کا صلہ تم کو دنیا میں نہیں ملے گا، اس کا صلہ تم کو آخرت میں ملے گا۔ یہ جو تم کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، مدرسوں سے اپنے رابطے اور تعلق کو مضبوط کیے ہوئے ہو، یہ دنیا کے اندر کچھ نہیں ملنے والا، جو کچھ ملنا ہے وہ تمہارے اللہ کے پاس ملنے والا ہے۔ میرے بھائی، اگر کبھی تم کو بھوک ستائے، اگر کبھی تم کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمارے پاس تو دولت اور پیسہ اور روپیہ نہیں ہے، تو یاد رکھنا اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر پڑھ لینا، دیکھ لینا۔ آپ کے گھر کے اندر 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، آپ راتوں کو بھوکے پیٹ سو جایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر آپ آ کر بیٹھتے، صحابی آ کر دکھلاتا اپنا پیٹ کہ ایک پتھر بنا ہوا ہے، اللہ کے نبی اپنا کرتے مبارک اٹھا کر دکھلاتے تو 2 پتھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی تھی آپ کی۔ آپ اپنے آقا کی زندگیوں کو پڑھو، دیکھو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے میرے بھائی، آج ہیں کل انسان کی سانس ختم ہو گئی، یہ دنیا ختم ہو گئی۔ اس لیے اپنے رابطے کو مدرسوں کے ساتھ مضبوط کرو، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، دین سکھلاؤ، اور یاد رکھو خاص طور پر اپنے دلوں کو نفاق سے خالی کرو، دشمنی سے خالی کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، مجھ کو اور کچھ باتیں میرے ذہن کے اندر تھی جو مدرسوں کی اہمیت ہے، جو مدرسوں کی خدمات ہیں اس سلسلے کے اندر، لیکن وقت کم ہے، اذان ہونے والی ہے، اس لیے میں یہ بات آپ سے عرض کر کے کہ اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے اور سکھلانے کے لیے مدرسوں کے اندر بھیجنا چاہیے۔ اسلام سے اور دین سے کی حفاظت اسی سے ہو رہی ہے، اس کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے اگر اپنی جان بھی دینی پڑے تو جان دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے، اور جو لوگ اس کے لیے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔